اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی مسمی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 ربیع الاول ہے، 12 اکتوبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ کل ہماری بات ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے اوپر، ان کی مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف حوالوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام و منزلت ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور ہماری بات آ کر رکی تھی گزشتہ کتابوں کے اندر، جو الہامی کتابیں ہیں گزشتہ امتوں کے جو ان پر نازل ہوئی، اس کے اندر رسول کریم کا ذکر کن کن جگہوں پر اور کس کس دستور کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر وہ ذکر آیا ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو کل موقوف ہوئی تھی۔ پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا تھا۔ آج اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کل کی طرح آج بھی علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب، قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، سید شہداء کا پرسہ بھی پیش کریں گے اور ابھی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے کل ہماری بات یہاں پر موقوف ہوئی تھی کہ گزشتہ جو انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوئی گزشتہ امتوں کی ہدایت کے لیے، اس میں برابر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا رہا اور امتوں کو پروردگار باخبر کرتا رہا منجی بشریت کی آمد کے سلسلے میں، خاتم النبیین کی آمد کے سلسلے میں مختلف ناموں کے ساتھ آپ قبلہ ذکر کر رہے تھے، اور اس کو کس کس طرح سے عبرانی سے عربی میں، عربی سے اردو میں، اردو سے انگلش میں، مختلف اس کے مفاہیم کو تبدیل کیا جاتا رہا۔ یہاں پہ ہماری بات رکی تھی، ہم چاہیں گے یہاں سے بات کو قبلہ آگے بڑھایا جائے۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ کل سے رسول پاک کا مقام و منزلت جو ہے اس کائنات میں، وہ اس کے متعلق ہم نے کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور آج کا موضوع جو ہے کہ رسول پاک کی نبوت پر، ان کی رسالت پر جو گواہیاں موجود ہیں قرآن مجید میں اور گزشتہ جو کتابیں ہیں تورات و زبور انجیل میں، تو ان کے حوالے سے جو گواہیاں ہیں ان پر آج گفتگو ہوگی۔ تو جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، 81 نمبر ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، اور تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔
اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس کو آیا میثاق کہتے ہیں، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو رسالت دیتے ہوئے گواہی لی، تو انہوں نے اس پر گواہی دی کہ ہم ہر آنے والے رسول کے ساتھ، اگر وہ ہمارے ہوتے ہوئے آئے اگلا رسول، تو ہم اس کی نصرت بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ قول و قرار لیا، اگرچہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء سے میثاق لیا گیا ہے، اور بعض نے کہا گیا کہ انبیاء کی امتوں سے یہ میثاق لیا گیا ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ انبیاء سے بھی اقرار ہے اور ان کی امتوں سے بھی اقرار ہے، یعنی انبیاء جو ہیں اپنی اپنی امتوں میں بھی اعلان کریں گے کہ بعد میں ایک رسول آئیں گے اور ان کی آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بعض نے کہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں سے میثاق ہے، البتہ نبیوں سے جو میثاق ہے وہ ڈائریکٹ ان سے میثاق ہے، اور امتوں سے میثاق جو بالواسطہ ہے کہ یعنی وہ نبی اپنی امت کو آگاہی دیں گے تو پھر ان کی امت بھی ان پر ایمان لے کر آئے گی، چونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن میں انبیاء اور امتیں دونوں سے اس قسم کے خطابات موجود ہیں۔ تو ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، رسول امتوں کی طرف آتے ہیں، وہ رسول اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ضرور ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ خطاب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء سے کیا، اور مولا کائنات علی علیہ السلام سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ اخذ المیثاق علی الانبیاء قبل نبینا ان یخبروا اممهم بمبعثه ونعته ویبشرهم به ویأمرهم بتصدیقه۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے یہ عہد لیا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دیں، اور ان کی مدح و صفت بیان کریں، اور ان کی آمد کی بشارت دیں، اور ان کی تصدیق کا حکم دیں۔ صحیح۔ اچھا قبلہ یہاں پر جی بسم اللہ آپ کمپلیٹ کر لیں، پھر میں سوال کرتا ہوں۔ تو ہر نبی جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے، سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، اور آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ہم نے میثاق لیا تمام انبیاء سے، اور اب جو رسول بھیجے گئے یعنی آخری رسول، ان کے متعلق فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے۔ تو پس آخری نبی جو آئے انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے کہ پچھلے رسولوں کی تصدیق بھی کی، ان کتابوں کی تصدیق بھی کی، اور ہدایت لے کر آئے، اور پھر یہ دین جو ہے تمام ادیان پر غالب بھی آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم جو اصل موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میثاق بھی لیا نبیوں سے، تو گزشتہ انبیاء اور کتابوں کی رسول کائنات کے متعلق جو بشارتیں ہیں ان کے متعلق ہم بتائیں گے آج کے
اس گفتگو میں، تو قرآن مجید کی کچھ آیات اس بات کی طرف دھرتی ہیں، توجہ دلالتی صحیح. ہیں اچھا کہ رسول یہاں پر جی قبلہ جس طرح کے ہمارے یہاں ہے کہ کہا گیا کہ لا نبی من بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اس کو جو ہے وہ اعلان رسول کے ذریعے پروردگار نے کرا دیا کہ آپ ہی حاتمی مرتبت ہیں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو پچھلی امتوں میں تو یہ اعلان نہیں ہوا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، چاہے وہ بنی اسرائیل کی نبوت ہو اس زمانے میں یا حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا معاملہ ہو. تو وہاں پر اعلان نہیں ہو رہا، نہ حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کیا، نہ اور بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر نے اعلان کیا، نہ حضرت عیسیٰ نے کیا. تو جب احمد کے نام سے اعلان ہو گیا اور تمام چیزیں واضح ہو گئیں اور لوگ کنورٹ بھی ہونے لگے، تو پھر جو لوگ کنورٹ نہیں ہوئے، جو ایمان نہیں لائے اور ڈٹے رہے اپنی بات پہ، ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ جب ان کے پاس ایسا کوئی ان کے صحفہ آسمانی میں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ نبوت تمام ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر ان کو بشارت بھی دی جا رہی ہے اور وہ تمام خصائل و کمالات ثابت بھی ہو رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس کیا گنجائش رہ جاتی ہے انکار کرنے کی؟ جی، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. یعنی جو پچھلے نبی آتے رہے وہ گواہی دیتے رہے، بتاتے رہے کہ ہمارے بعد نبی آئیں گے، ٹھیک ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری نبوت آخری ہے، اس کے بعد نبوت اور ہدایت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، یہ کسی نبی نے پہلے نہیں کہا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں بھی ارشاد رب العزت ہوا ما کان، یعنی رسول پاک کے متعلق، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں. تو ان کے متعلق تو اعلان ہو گیا، اور رسول پاک نے خود بھی فرما دیا کہ جب مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کی نسبت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ کے نزدیک تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا اسی حدیث کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی کوٹ کیا گیا تھا کہ بھئی رسول پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا رسول پاک کے متعلق قرآن میں بھی آ گیا خاتم النبیین ہے، اور خود بھی انہوں نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں. تو لہٰذا پہلی امتوں کے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ بھی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، بلکہ قرآن مجید میں تو یہ فرمایا کہ یہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان میں درج ہے، اور یہ جانتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنی واضح گواہیاں موجود تھی پچھلی کتابوں میں کہ یعنی وہ اب رسول پاک کے آ جانے پر وہ ان کو بالکل اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتا ہے بندہ، یعنی جس طرح اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، اشتباہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ رسول پاک کو جانتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اور یہ آیتیں آئی اور آپ کے پاس یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آئے، اور ان کے پادری، ان کے علماء بھی آئے، تو ان کو آپ نے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، تو ان کسی نے نہیں کہا کہ جی نہیں ہماری کتابوں میں تو ایسی کوئی بشارت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی انہوں نے یہ انکار نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات کہ ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان بھی ہوئے، یعنی مسیحی بھی مسلمان ہوئے، یہودیوں میں سے بھی عبداللہ بن سلام اور دوسرے لوگ ان کے علماء میں سے یہودی بھی مسلمان ہوئے. تو یہ خود بڑی دلیل تھی کہ یعنی ان میں سے ایک گروہ مسلمان ہو گیا، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود تھیں اور رسول پاک نے ان کو پڑھ کر بھی سنائیں. اور دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی،
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی ہیں، اور جب بات چیت ہو رہی ہے ان سے، عیسائیوں سے بھی اور یہودیوں سے بھی، اور یہ آیت تو انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں جی ہماری کتابوں میں تو ایسا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا کہ انہوں نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا رسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ان جو مذکورہ آیات ہیں، ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تورات اور انجیل میں رسول پاک کا ذکر تھا، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت یہود و نصارہ نے بھی یہ آیتیں سنی، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہماری کتابوں میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کوئی اعتراض کیا ہوتا تو وہ تاریخ میں ضرور آتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو رسول اکرم کا نام مبارک صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور احمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا، اگرچہ بعد میں عیسائی علماء نے انجیل میں اس نام کے وصفی معنی کو لکھ دیا۔ اصولی طور پر جو لفظ جو علم ہوتا ہے نا، کسی ذات کا نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم یا نام، تو ایک ہوتا ہے وصفی نام۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مثلا اگر کہا جائے جاء علی، تو علی ایک شخصیت کا نام ہے، تو کہیں گے علی آئے، جاء علی، علی آئے، اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا علی آئے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بلند مرتبہ آئے، یعنی علی اس شخصیت کا نام ہے۔ یہ جب ترجمہ کریں گے تو کہیں گے جاء زید، میرے پاس زید آئے، ٹھیک ہے، تو جاء محمد، میرے پاس محمد آئے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرے پاس آئے جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، کیونکہ یہاں محمد اس ذات کا نام بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ میرے بعد جو آئیں گے احمد آئیں گے۔ تو جو انجیل ہے اس میں سریانی زبان میں جو انجیل ہے، اور جس کا حوالہ ایک عیسائی پادری نے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ایک بہت بڑے عیسائی پادری تھے، تو وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے انیس الاعلام۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انجیل یوحنا میں لکھا ہے، کیونکہ انجیل جو ہے نا وہ اس کی بھی 4 کتابیں ہیں، انجیل مرقس، انجیل متی، انجیل یوحنا، اس کی بھی 4 کتابیں ہیں۔ تو اس میں انجیل یوحنا میں لکھا ہے قال عیسی سوف یجیء فارکلیتا بعدی، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد فارکلیتا آئیں گے۔ تو اس میں لفظ فارکلیتا لکھا ہوا ہے، تو فارکلیتا کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا، اور یہی معنی رسول پاک کے نام احمد اور محمد کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد احمد آئیں گے، اور قرآن نے احمد بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد احمد آئیں گے۔ تو احمد اور محمد رسول پاک کے نام ہیں، تو فارکلیتا کا معنی جو ہیں وہ وہی ہیں جو احمد کے معنی بنتے ہیں۔
تو لہٰذا اب جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں معنی کیا گیا ہے اردو میں معنی کر جو. اب میں یہ بھی عرض کروں کہ انجیل جو ہے تو اس وقت جو لکھی گئی ہے تو اس وقت جو سریانی زبان میں یا عبرانی زبان میں، چونکہ جو زبانیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی، تو وہ بیان کر گئے، اور بعد میں ان کے جو حواریوں میں سے جو تھے لوگ انہوں نے انجیل کو لکھا، تو انہوں نے جس زبان میں لکھا، تو اب جو انجیل ہے وہ جس زبان میں بھی ہو اس کو اصل ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی اس زبان میں اس کو انجیل ہی سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اردو صحیح میں، عبرانی میں، تو اس کو وہی انجیل ہی سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا اب جو معنی کیے گئے ہیں وہ فارسی میں معنی کیے گئے تسلی دہندہ، یعنی آپ تسلی. میرے بعد وہ آئے گا جو آپ کو تسلی دے گا. خوب. اردو میں جو معنی کیے گئے ہیں میرے بعد ایک مددگار آئے گا، اور انگریزی میں جو معنی کیے گئے اس کا ایڈوکیٹ کیے گئے. تو انجیل یوحنا باب نمبر 14 جملہ نمبر 16 اس کو عربی سبحان میں اللہ. یوں لکھا گیا ہے وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الْأَبِ أَن يَبْعَثَ فَارْكَلِيتَ إِلَيْكُمْ كَيْ يَكُونَ مَعَكُمْ دَائِمًا. تو انگریزی میں یوں اس کو لکھا گیا ہے I will ask the Father and he will give you another to be your advocate who will be with you forever. جبکہ اسی جملے کو اردو انجیل جو کہ مطبوعہ انارکلی لاہور پاکستان اس میں یوں درج کیا گیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. تو یہ میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو انجیل میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایسی شخصیت آ رہی ہے جو ابد تک یعنی وہ اس کی نبوت جو ہے ابد تک ہے کہ وہ ابد تک رہے گا، اور اس میں مددگار کے معنی کر دی گئی ہیں. لیکن جب فارکلیتا کے صحیح معنی دیکھے جائیں تو وہ وہی معنی احمد اور محمد کے بنتے ہیں، اور اردو انجیل میں فارکلیتا کا ترجمہ مددگار کیا گیا ہے. ان جملات سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا آخری رسول ہے. اب انجیل یوحنا کے باب نمبر 15 اور جملہ نمبر 26 اور 27 میں اس طرح سے آیا ہے، اور یہ ابھی اتنا کچھ ہو کہ تحریف وغیرہ ابھی بھی یہ موجود ہے کہ جو رسول پاک کی رسالت پر گواہی کے لیے کافی ہے. انجیل یوحنا کے باب نمبر 15 جملہ نمبر 26 اور 27 میں حضرت عیسیٰ نے تو لفظ احمد استعمال کیا، لفظ احمد استعمال کیا، تو اور وہ کسی قرآن منابع میں سے آیا ہے، ہاں، اور کسی منابع سے جو عیسائیت کے منابع ہیں ان سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ نے احمد لفظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے وصفی معنی مددگار کے ہیں، مدد کرنے والا ہے، ابد تک ساتھ رہنے والا ہے. آپ اس کو فارکلیتا لے لیں، آپ اس کو ایڈوکیٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لفظ احمد ثابت نہیں ہو سکتا کہ کسی کو انہوں نے لفظ احمد کی تکرار کی ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں جی، جو کہ محمد کے بھی معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور احمد کے بھی معنی وہی حمد سے ہی ہیں. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا اور اس کی حقائق قرآن نے فرمایا نا کہ عیسیٰ نے یہ کہا اپنی امت سے کہ میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، اس کی میں بشارت تمہیں دے رہا ہوں کہ جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ انجیل میں بھی کہا گیا ہے، اور انجیل میں لفظ آیا فارکلیتا، اور فارکلیتا کے بھی معنی یہ ہے جو یعنی تعریف کیا گیا. تو اب فارکلیتا کے معنی اگر اسی طرح کیے جاتے تو پھر سمجھ میں بات آ جاتی تھی کہ بھئی یہ تو وہی احمد اور محمد کے معنی بن رہے ہیں. تو لہٰذا اس کے معنی کیے گئے کہیں مددگار، کہیں تسلی دینے والا، کہیں ایڈوکیٹ، کبھی. تو یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو مولا کے معنی کو آپ کو معلوم ہے، سارے مانتے ہیں، لیکن وہ مولا کے معنی جو ہیں اس میں چونکہ اور بھی معنی ہیں تو وہ معنی نہیں کیا جاتا تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ مولا کا معنی تو
اولا بالتصرف ہے، تو رسول پاک فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو لہٰذا اس سے انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن مولا کے معنی میں وہ بدل دیے جاتے ہیں جی، دوست کے معنی مددگار کے معنی، تاکہ اصل وہ بات تک مخفی ہو جائے، اس تک نہ پہنچا جائے۔ تو اسی طرح یہ جو فارکلیتا جو ہے اس کے معنی جب یہ ہیں وہی بنتے ہیں کہ جس کی تعریف کیا گیا، اور وہ شخصیت تو وہی احمد کے معنی بنتے ہیں، لیکن اس کو بہرحال اس طرح سے کیا گیا ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے انجیل یوحنا کے باب نمبر 15 جملہ نمبر 26 اور 27، وہ ہمارے ہاں آیتیں کہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو جملہ نمبر 26 اور 27 کہا ہے۔ یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک اور مددگار کی بشارت ہے، تو وہ مددگار کون ہے؟ یہ سوال بھی تو اٹھنا چاہیے نا، اس عالم عیسائیت کے اندر یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ بھائی چلے کہ آپ جی نے اگر ترجمہ احمد، کچھ بھی کر لیا، ہاں آپ نے کچھ بھی کر لیا، دیں ایک اور جی مددگار کی بشارت ہے، تو وہ مددگار کہاں ہے؟ وہیں جی یہ بھی تو سوال اٹھنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے آپ احمد نہ بالکل کہیں، صحیح ہے آپ فارقلیتا کہیں، تو ہمیں فارقلیتا سے ہی ملوا دیں، کہاں ہے وہ، کون صاحب ہے وہ؟ یہ سوال تو اٹھنا چاہیے نا۔ جی ہاں، جب یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کا تو ہے جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، تم بھی گواہ بنو کہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ دیکھیں چونکہ بہرحال اس میں بھی کچھ نہ کچھ تحریک تو ہوئی ہے نا، تو اب وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ چونکہ انجیل برنابا بھی تھی ایک انجیل جو کہ جس میں کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پسرے انسان، تو باقیوں نے کہا دی گیا پسرے مطلب باپ کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی وہ عزت و احترام سے کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہے کہ وہ واقعا اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا ہو، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا فرزندان توحید، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی تمام اتنے فرزندان توحید نے حج کیا، تو مطلب توحید کے کوئی بیٹے تو نہیں ہے نا، وہ مطلب بعض دفعہ اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے فرزندان توحید۔ تو اسی طرح یہ جو ہے نا کہا جاتا ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی نسبت دی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ایک ادب کی طرف سے ہے، وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جنم دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ آتے ہیں نا کہ باپ کی طرف سے وہ آئے گا جو تمہارے ساتھ رہے گا، اور پھر تم اس کے ساتھ رہنا، اس کی گواہی دینا، اس کی تصدیق کرنا، میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور ابھی بھی انجیل میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ عربی انجیل میں یہی جملہ اس طرح سے مذکور ہے، بل اندما جاء فارکلیتا الذی سابعث لکم من جانب الاب، اور اس کو انگریزی انجیل میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، بٹ وین یور ایڈوکیٹ ہیز کم وین آئی ول سینڈ یو فرام دا فادر۔ عربی زبان کی موجودہ انجیل یوحنا میں ہے، فارکلیتا کی بجائے لفظ المسلی، مسلی میم سین لام، مسلی یعنی تسلی دینے والا، وہی جیسے ہوتا ہے بشارت دینے والا، نذیر ہوتا ہے ایک ڈرانے والا، ایک ہوتا ہے بشیر بشارت دینے والا۔ تو اس میں لکھا ہے انجیل یوحنا باب نمبر 16 جملہ نمبر 7، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ I tell you the truth, it is for your good that I am leaving you. If I do not go, your advocate will not come. Where if I go, I will send him to you. انجیل یوحنا باب نمبر 16 جملہ نمبر 13 میں ہے کہ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھا دے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو سنے گا وہی کہے گا، اور جو تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اور یہ تو وہی ترجمہ ہی ہو گیا نا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یعنی میرا رسول وہی کہتا ہے
جو وہی کہتی ہے. جو تو یہ حضرت وہی عیسیٰ کہتی جو ہے. بیان کر رہے ہیں وہ انجیل میں ابھی بھی موجود ہے. یہ ترجمہ انہی اردو کا میں پڑھ رہا ہوں جو موجود ہے کہ جو صحیح. سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. یہ انجیل یوحنا کی عبارتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ رسالت پر علیہ وسلم. پیش گوئیاں ہیں. تورات کے باب 0 پیدائش کے باب 17 کا جملہ نمبر 26 ہے کہ جو رسول اکرم صحیح. کی رسالت پر گواہی ہے. اس میں اس طرح سے کہا گیا ہے. یہ ابھی جو میں نے پہلی باتیں کی ہیں یہ انجیل یوحنا سے میں نے ان کے اقتباسات پڑھ کے سنائے ہیں, عربی کے بھی صحیح. اور انگلش کے بھی اور اردو کے بھی. اور اب میں جو صحیح. بتا رہا ہوں یہ ہے جو یعنی لکھا ہے کس میں, جو باب پیدائش باب نمبر 17 جملہ نمبر 26. یہ تورات, یہ انجیل کی بات ہی اب تورات کی بات ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی, دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہرمند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا. تو یہ صاحب کتاب انیس العالم کے پاس عبرانی زبان والی انجیل بھی تھی. وہ کہتے ہیں اس انجیل میں 12 سرداروں سے پہلے کلمہ ماد ماد میم الف دال میم الف دال. تو وہ جو عیسائیوں کے پادری جو مسلمان ہوئے, اور یہ بھی میں عرض کروں کہ وہ پادری جو تھے انہوں نے اپنے جو وہ استاد پادری تھے جن سے انہوں نے تورات انجیل سب پڑھی تھی, تو وہ جب پڑھتا تھا فارکلیتا کہ فارکلیتا آئیں گے, تو انہوں نے اپنے وہ استاد اپنے بزرگ جو تھے ان کے پادری بڑے ان سے کہا کہ میں نے آپ زندگی گزاری ہے, آپ سے علم حاصل کیا ہے, تو آپ جو ہے مجھے حقیقت بتائیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ بتا دوں تو پھر یاد رکھ کہ کسی سے جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں راز کھلے گا, چونکہ اگر یہ راز کھل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیں گے, تجھے بھی قتل کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں راز بتاؤں گا. تو اس نے بعد میں یہ کتاب انیس العالم لکھی. وہ آذربائیجان کے بہت بڑے پادری تھے, تو انہوں نے کتاب لکھی اور وہ کہتے ہیں جب میں نے فارکلیتا کا مطلب پوچھا تو اس جو بزرگ تھے ان کے پادری بہت بڑے, تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسلمان نبی مان رہے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے, فارکلیتا اس کو کہتے ہیں. لیکن چونکہ میں راز اگر بتا دوں, ایک تو وہ میری جو عزت و احترام ہے اور جو میں عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری ہوں اور وہ بھی جاتی ہے, دوسرا یہ کہ مجھے مار دیں گے. تو اب اس انیس العالم میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کلمہ جو تورات میں لکھا ہے ماد ماد میمل مام دال میمل, تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی محمد ہیں, ماد ماد کے معنی محمد ہیں. تو اس جملے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصداق سوائے رسول پاک کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جی فرمائیں. انیس العالم کا کیا ہوا؟ انہوں نے تو لکھ دیا کتاب میں, وہ تو خائف رہے کہ کوئی مار نہ دے یا ان کی عزت وہ نہ ہو جائے, انہوں نے تو لکھ دیا. ان کا کیا ہوا پھر؟ یا یہ اعلان تو اب تو تسلیم ہو گئے؟ جی وہ مسلمان ہو گئے نا, وہ خود پھر مسلمان ہو گئے. وہ جو پادری تھے جنہوں نے پوچھا تھا اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گئے, اور انہوں نے کتاب لکھی انیس العالم, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تورات میں لکھا ہے کہ میں جو آخری نبی آئے گا تو یعنی 12 سردار ہوں گے, تو اس کی بات وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جملے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصداق سوائے رسول پاک کے اور کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت محمد بن عبداللہ ہیں اور 12 امام بھی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں. کتاب نور ہدایت باب 0 پیدائش, یہ ان کے چیپٹر ہوتے ہیں جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں, یعنی سورہ نور, سورہ عنکبوت, ایسے وہ پیدائش کا چیپٹر ہے. باب نمبر 49 جملہ نمبر 10, اس میں ذکر ہے کہ یہود سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے,
اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہود اور بنی اسرائیل کی حکومت جاری رہے گی جب تک کہ شیلو یا شیلوا بھی کہتے ہیں، شیلو ظاہر نہ ہو اور امتیں اس کے گرد جمع ہوں گی۔ تو یہ شیلو اللہ سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے صلی ہیں، اللہ علیہ کیونکہ وسلم آپ کے آنے سے اہل یہود کی حکومتیں خصوصاً مدینہ میں، خیبر میں اور شام کے علاقوں میں ان کی مقامی حکومتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں ان کی۔ تو یہ حکومتیں کب ختم ہوئیں؟ جب رسول پاک آئے اور یہ فتح ہوئیں۔ تورات اور انجیل میں رسول اکرم کا ذکر ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 197 میں ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل۔ اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، نازل ہوا ہے، اسے جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن کا ذکر سابقین کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں رسول پاک ان کو پڑھ کے سناتے تھے، جو یہودی علماء اور عیسائی ان کے پاس علماء حبر آتے تھے تو وہ سنتے تھے، اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جی ہماری کتابوں میں تو یہ بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو وہ میثاق جو قرآن مجید میں آیا انبیاء سے لیا وہ بھی آپ کو بتایا، اور اس کے بعد تورات اور زبور جو ہے جو انجیل میں جو باتیں آئیں اور ان کے حوالے، ان کے باب، ان کے ترجمے بھی کر بتائے۔ قرآن پاک میں جو مزید گواہیاں ہیں تھوڑا سا اس کی طرف بھی چلتے ہیں۔ سابقہ جو امتیں ہیں ان کی جو کتابوں کے اندر نشانیاں تھیں ناظرین وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور بہت تحقیقی جو ہے وہ مکالمہ جو ہے وہ قبلہ علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب پیش کر رہے تھے کہ بڑی اس پہ تحقیق کرنی پڑتی ہے کہاں پر کیا چیز اور کس طرح سے بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ عربی سے اردو اور سریانی سے عربی، عربی سے اردو، اردو سے انگلش، اور اس میں معنی جو ہے وہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے چلے گئے۔ اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کہاں پہ جا کے رکنا چاہیے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کے لیے پیش کر دی گئی کہ جو اہل نظر ہیں، جو علمی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، وہ اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ دیکھیں گے اور ڈھونڈیں گے، اس کے اوپر مزید تحقیق فرمائیں گے۔ قبلہ قرآن مجید میں رسول پاک کی رسالت کی گواہیاں مختلف گروہوں سے جو ہے وہ لی گئی ہیں۔ مثلاً پروردگار نے خود جو ہے وہ اس کے اوپر گواہی دی ہے، فرشتوں کی گواہیاں ہیں، صاحبان علم کی گواہی، پوری کتاب کے عالم کی گواہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی گواہی ہے۔ اس طرف چلتے ہیں ذرا ایک ایک کر کے، ان تمام چیزوں کو بھی پیش فرمائیے۔ جی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنی جو گواہی دی ہے وہ آج میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون بھی ہے، مشرکون بھی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ بھی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ اچھا، وکفی باللہ شہیدا، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی گواہی رسول پاک کی رسالت پر کہ کہا جا رہا ہے کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے رسول کی رسالت پر۔ اب آگے فرشتوں کی گواہی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں آگے کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں
کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ اور علیہ گواہی وسلم، کے لیے سبحان تو اللہ۔ اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ہوگی اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی۔ اب آ جائیں صاحبان علم کی گواہی۔ علم کی طرف، صحیح۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 166 ہے، جس میں کہا گیا ہے اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو اس میں کون سبحان گواہی اللہ، دے رہا سبحان ہے؟ اوت العلم۔ اللہ۔ اب چونکہ ہمارے اوت پاس العلم۔ تفصیل سے جائیں گے تو وہ وقت نہیں ہے۔ یہ اوت ابھی العلم ابھی کون ابھی سی ابھی ہستیاں؟ ابھی ابھی ہمارے پاس تقریباً 12-14 منٹ ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اچھا، تھوڑا تو سا یہ اوپر اوت جی العلم جو ہیں کل۔ کون ہستیاں ہیں؟ کہ اوت العلم بھی وہی ہستیاں ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے کہا گیا ہے سورہ آل عمران میں کہ وہ راسخون فی العلم ہے۔ یعنی اوت العلم جنہیں علم دیا گیا وہ کون ہے؟ راسخون فی اللہ العلم۔ اور ائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور باقی ائمہ سے ہے صلی اللہ کہ نحن راسخون فی العلم، ہم ہیں العلم۔ جو راسخون فی العلم ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو علم دیا گیا ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ رسول پاک محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ مطلب اس میں وہ عظمت ہے اس ہستی کی کہ کائنات میں اس جیسی عظمت رسول پاک کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ اور وہ جو گواہی دے رہی ہے وہ ہستی وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے میرے رسول، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ ہستی وہ شخصیت کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی خاتم النبیین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالی کی گواہی کے ساتھ ایسی شخصیت کی گواہی لائی گئی ہے جو پوری کتاب خدا کا علم رکھتی ہے، اور اس کی گواہی اللہ تعالی کی گواہی کی طرح معتبر ہے۔ اس شخصیت کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس کی گواہی اللہ کی گواہی کے ساتھ قرین قرار پائی ہے۔ وہ عظیم ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو اے میرے حبیب تیری رسالت کی گواہی پر اللہ کافی ہے، اور وہ ذات کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ یہاں پر نام تو نہیں دیا گیا، تو ڈھونڈنا یہ ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو کتابیں اہل سنت کی جو ہیں ان کے مطابق یعنی کتاب جو ہے شواہد التنزیل حسکانی کی کتاب ہے، مناقب مغازلی، تفسیر ثعلبی اور ابن بطریق کی کتاب ہے عمدہ، اس میں آیا ہے کہ وہ من عندہ علم الکتاب سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو یہ اہل سنت کی کتابوں اس پر مزید بات کرتے ہیں، آپ کال لے لیں اگر کال ہے جی ڈراپ ہو گئی ہے، آپ کنٹینیو کریں، کنٹینیو کیجیے، جی۔ مسئلہ نہیں۔ تو من عندہ علم الکتاب سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اس پر کوئی اور بھی دلیل ہے قرآن سے
تو قرآن سے ایک دوسری دلیل دے رہے ہیں، وہ ہے بسم اللہ جی۔ آیت شاہدم من ہو جو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 17، اس میں کہا گیا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ سبحان اللہ، شاہد منہ، کیا جو شخص اللہ اپنے اکبر، رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا جو اللہ کی بینات لے کر آیا وہ ہے رسول، اپنے رب کی طرف سے جو بینات لے گئے آیا، اور اس کا گواہ کون ہے؟ وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے شاہدن جو اس کا گواہ ہے، من ہو جو سبحان اسی اللہ، میں سے ہے، یعنی اسی کے اسی خاندان میں سے ہے، اسی کا حصہ ہے، اللہ اکبر، اسی کی۔ تو سبحان یہ اللہ، شاہدن من ہو، یہ شاہدن من ہو دلیل ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہے جو رسول پاک سے ہیں، جو رسول پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ، علی منی و انا منہ، میں علی سے من ہوں ہو، اور وہ مجھ سے ہیں، انا و سبحان علی اللہ، من سبحان نور اللہ، واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ تو قرآن یہ کہہ ایک ہے، رہا ہے کہ رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو کس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ وہ مولا کائنات ہیں جو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، میں سبحان اللہ، قرآن کے متعلق علم رکھتا ہوں کہ کون سی آیت کس مقام پر نازل ہوئی، آیا وہ مکے میں نازل ہوئی، وہ مدینے میں نازل ہوئی، وہ حضر میں نازل ہوئی، وہ سفر میں نازل ہوئی، وہ زمین پہ نازل ہوئی، سبحان اللہ، آسمان سبحان پہ اللہ، نازل ہوئی، ہر آیت کا علم مجھے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں فیصلہ کروں گا، اہل تورات والوں کو لیے تورات میں سے، زبور والوں کو زبور سے، سبحان اللہ، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے، اور ہر کتاب بولے گی کہ علی کا فیصلہ حق ہے۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور مولا علی کے سوا کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا اصحاب نبی میں سے کہ ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو مولا علی نے دعویٰ بھی کیا، اور رسول پاک سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے صلی اللہ کہ علیہ من وسلم، عندہ علم الکتاب، یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو جب سعید خدری نے پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا اللہ اللہ، ذاکا اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی ابھی علی طالب ابن ہے، ابی طالب ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو یہ وہ گواہی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو گواہی دیتا ہے تو گواہی کب دی جاتی ہے؟ جو شاہد ہو، کہ جس کو پتا ہو۔ تو ملی پتا ہو، مرتضیٰ کہ جب رسول پاک کے سر اقدس پر تاج سجایا جا رہا تھا ختم النبوت کا، تو یہ وہ ہستی ہے کہ جب وہ دیکھ رہی تھی کہ جب رسول پاک کو نبوت مل رہی تھی، صلی اللہ رسول علیہ وسلم، پاک تو یہ فرمائیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا والتین، کہ جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا، اور مولا علی فرمائیں کہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم کی مٹی مٹی میں اور پانی پانی میں تھی، جب آدم کی تخلیق میں نہیں ہوئی تھی۔ تو وہی ہستی گواہ آپ بن گل کی سکتی منزل، ہے کہ جب نبوت مل رہی ہو تو وہ موجود ہو، اس کا نور بھی موجود ہو، وہ دیکھ رہا ہو۔ اسی لیے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گواہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے، اور آیت کہہ رہی ہے وہ گواہ وہ ہے سبحان شاہد اللہ، من ہو جو اسی میں سے ہے۔ تو لہذا اسی یہ میں سے، گواہی ہے مولا علی علیہ السلام کی رسول پاک پر۔ اس کے سبحان اللہ، آگے ہے آل محمد کی گواہی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت جناب آدم علیہ السلام آپ گل کی منزل میں تھے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو پیش کیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، محمد و آل محمد کے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ گواہی، اب معصومین کی گواہی کی طرف جائیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی گواہیاں قبلہ پیش فرما دیں۔ تو اب آ جائیے کہ یعنی یہ تو مولا علی کے گواہ ہونے کو قرآن مجید مولا نے علی، بتا دیا۔ اب صحیح یہ ہے، ہے کہ جناب فاطمہ زہرا، امام حسن علیہ السلام، امام السلام حسین علیہ علیکم صلی السلام، اللہ یعنی رسول پاک کی صلی اللہ رسالت پر، یعنی اللہ پاک صلی کی یہ جو چار ہستیاں ہیں، نفوس قدسیہ ہیں،
नूर मोहम्मदी का हिस्सा है, हकीकत मोहम्मदी का हिस्सा हैं, वो नफूस कुदसिया, उनकी गवाही कैसे हुई कि जब नजरान के ईसाइयों ने रसूल अकरम की रिसालत का इनकार किया तो अल्लाह नबी को नजरान के ईसाइयों से मुबायला करने की दावत दे दी, उनको हुक्म दे दिया, जिस पर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने मैदान मुबाहला में आकर रसूल पाक की हक्कानियत की गवाही दी। इरशाद रब्बुल इज्जत है, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग यानी हसीसा के बारे में आपसे झगड़ा करें, कट हुज्जती करें, तो आप कह दें कि आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी खवातीन को बुलाते हैं, तुम अपनी खवातीन को बुलाओ, और हम अपनी जानों को बुलाते हैं, हम अपने नफूस को बुलाते हैं, तुम अपनी जानों को बुलाओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करते हैं, जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। तो अब ये देखें कि चूंकि मुबाला तो नहीं ना बयान करना, सिर्फ ये तो मैं उस एंगल से बयान कर रहा हूं कि यानी जिन जिन लोगों ने रसूल पाक की तस्दीक की, वो अल्लाह की ज़ात, वो फरिश्ते, वो मलाइका, वो आसमानी किताबें, वो मौला कायनात और ऊतुल इल्म, मुसाहिबान इल्म, और अब आगे पंजतन पाक, और वो ये अमली तौर पर मैदान में रसूल पाक किन्हीं के सामने लेकर गए, उन्हीं के सामने कि जो हज़रत ईसा को तो मानते थे, लेकिन हज़रत रसूल पाक को उनको मानना चाहिए था और वो नहीं मान रहे थे। तो उस पर मुबाहिला भी हुआ, मुबाहिले से पहले उनके साथ बातचीत भी हुई, और जब उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने फरमाया कि हज़रत ईसा की मिसाल इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम खलकहू मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। हजरत ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसी है, और आदम को अल्लाह तबारक तआला ने मिट्टी से पैदा किया और फिर कहा कि हो जा, यानी उसमें अपनी रूह को फूंक दिया तो वो हो गए। तो लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बेटे नहीं है, बल्कि अल्लाह जो इस पर कादर है कि हजरत आदम को माँ बाप के बगैर पैदा कर दे, वो इस पर भी कादर है कि वो हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दे। तो जब ये आपने मंतकी दलील बयान कर दी, वो नहीं माने तो उनसे कहा कि मुबाहिला कर लो। तो मुबाहिले में जो हस्तियां वो आई हैं रसूल पाक की हक्कानियत की गवाही देने के लिए, वो कौन सी हस्तियां हैं? वो मौला कायनात अलैहिस्सलाम हैं, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, इमाम हसन मुज्तबा हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। तो इसमें कोई शक ही नहीं कि मुबाहिला की ये शक्ल रसूल पाक की तस्दीक करती है, और ये रसूल पाक की रिसालत पर बहुत बड़ी दलील है। खुद ईसाई वफद के सरबराहों में से एक ने कहा था, इन्ना अगर मोहम्मद अपनी कौम के साथ मुबाहिला के लिए आए तो मुबाहिला करेंगे, अगर वो अपने घर वालों के साथ आए तो हम मुबाहिला नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा था, खुदा की कसम हम ये वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ से कह दें अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। तो अब यहाँ बात ये है कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो तो मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? वहां बात वही थी कि उन्होंने, एक ने कहा भी अपने भाई से जो बड़ा पादरी था कि ये अगर हक व हकीकत आप जान चुके हैं तो क्यों नहीं मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो उसने कहा, हम जो कौम के सैयद और सरदार हैं, हमारी जो हुकूमत है, लोग हमारे हाथ चूमते हैं, हमें जो चढ़ावे चढ़ते हैं, हमारी जो इज्जत करते हैं, हमारे जो हम पोप बने हुए हैं, तो ये सारा कुछ तो खत्म हो जाएगा अगर हम इसकी नबूवत की तस्दीक कर दें। तो लिहाजा उन्होंने कहा, जी हम मुबाहिला नहीं करते और हम जजिया देना कबूल करते हैं। तो ये जो आलमे इस्लाम ने मसीहियत से तो कोई जंग नहीं की, एक जुमला क्या खत्म कर रहा हूँ, जंग नहीं की, बल्कि मुबाहिला मकालमा किया, डायलॉग किए, फिर मुबाहिले की नौबत आई। तो लिहाजा आज जो लोग जो हैं कार्टून बनाते हैं, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, कहते हैं कि ये इस्लाम जो है वो तलवार से फैला, तो क्या आलम मसीहत से, ईसाइयों से रसूल पाक ने कोई जंग की है? बल्कि उनके साथ तो डायलॉग किया है, मुकालमा किया है।
تو آؤ منطق سے، دلیل سے. اور جب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور کہا کہ تمہیں بہت اپنے اوپر ناز ہے کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو آپ مباہلہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی پیچھے ہٹ گئے. تو لہٰذا مسیحوں کو تو ایک ساتھ کوئی تلوار نہیں چلی، ان کے ساتھ تو بالکل جو ہے وہ علم اور منطق اور جزاک اللہ خیر. ڈائلاگ سے بات کی. سبحان اللہ. اصل میں مسئلہ یہ کہ آدھی بنی امیہ ادھر ہے، آدھی ادھر ہے. تو ادھر والے ادھر کام دکھاتے ہیں، ادھر والے ادھر کام دکھاتے ہیں. وہ رسول کی دشمنی سے باز نہیں آتے. بہرحال ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ناظرین تمام ہوا، اور جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف سے لے کر کے قرآن کریم میں کس طرح سے تعارف پیش کیا، اور سابقہ امتوں میں سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر کس طرح سے رسول کریم کا ذکر آیا، تمام تاریخ